ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلے بھی تو ان کو حکومت ملی نا. اب پرابلم خان صاحب کی بھی ہے کہ نقشے بڑے ان کے پاس, نقشے ہیں لیکن بلڈنگ کہاں بنانی, کیسے بنانی, کسی قسم کا کوئی پلان نہیں. اب یہ چلیں 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں خان صاحب کی خواہش پوری ہو بھی جاتی ہے, روڈ میپ کہاں ہے, کیا کرنا ہے آگے جا کے. دیکھیں ایک ادارے کے خلاف اگر آپ نے پوری عوام کو کر دیا یا ایک پارٹی کے خلاف کر دیا, چلیں آپ کامیاب بھی ہو گئے اس میں, روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس کون ہے؟ سلوشن کیا ہے؟ وہی جو 40 سال سے 30 سال سے مختلف جماعتوں میں گھومتے گھماتے لوگ پھر رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ اتنے قابل ہوتے ہیں وہاں سے کیوں چھوڑ کے آتے ہیں؟ وہ سارا وہ کوڑا ہے ہاں جس کو کسی ڈسٹ بن میں ہونا چاہیے. بالکل ایسے وہ ہی. سارے کے سارے لوگ ریپر و رہنما بنے ہوئے اس قوم کے. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا, یہ ڈیموکریسی کے لیے ہوتے ہی نہیں. یہاں پہ کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے. ایک پوری ریفارمز کی ضرورت ہے اس پورے ملک کے اندر. پولیٹیکل سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے, اداروں میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اوور آل اس پورے سسٹم کو ٹھیک کر کے اس کو سمپل اور سادہ سسٹم بنا کے اس کو رن کرنا چاہیے. اور وہ مجھے امید نہیں نظر آ رہی کہ کون وہ مسیحا ہوگا جو کرے گا, کیونکہ اسٹیک ہولڈر ہی کوئی نہیں ہے نا. کون ہوگا جو اس کو قبول کرے گا. یعنی منیر صاحب آپ اندازہ کریں, آپ کے گھر کے 4 فرد ہیں یا 5 فرد ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن گھر کا ایک سربراہ ہے, آپ سربراہ ہیں تو گھر چل رہا ہے. جی جس 25 کروڑ ملک کا لوگوں کا ملک ہے, کوئی بڑا ہے ہی نہیں. ہر بندہ چودھری ہے. یعنی جس گھر کا کو بڑا نہ ہو, جس قبیلے کا کو بڑا نہ ہو, نہیں چل سکتا. یہاں پہ چیف جسٹس متنازع ہاں اور گالیاں, بالکل. سپاہ سالار کو متنازع کیا ہوا ہے اور اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. فوج کا ادارہ اٹ سیلف اس کو متنازع کیا جا رہا ہے. سیاستدان سارے 0-0. عمران خان, نواز شریف, کسی کی آپ بات کر لیں, یعنی کوئی ایک بڑا ایسا نہیں ہے, ایون طارق جمیل صاحب کو لے لیں, جی ایسے ہی ہے. کہ جس کے اوپر پوری قوم متفق ہو. تو جس قوم کا کوئی بڑا ہی نہ ہو کا اس کے لیے تو صرف دعائی کی جا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ایک شخص تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کھڑا کر دے, بس بھائی بالکل تو ایسے ہی ہے. یہاں لوگ رک جائیں. ایک بندہ نہیں ہے پورے ملک کے اندر. بالکل 25 کروڑ عوام ہے. 25 کروڑ عوام دنیا کے کے 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے کہ جس کے نام پہ ایٹمی پاور ہے. آپ اب کر کیا رہے ہیں؟ تماشا کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا, اس پہ جب کچھ لوگوں کی آکڑ ملک سے بڑی ہو جائے نا, تو پھر اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سر یہ جو میلہ چل رہا ہے, دیکھیں میلہ کہیں پہ بھی لگتا ہے نا, اب تو وہ بھی میلے کا کلچر بھی ختم کر دیا ہم نے. میلہ لگتا ہے وہ 2-4 دن 5 دن 10 دن کا ہوتا ہے میکسیمم, اس کے بعد ختم کرنا ہی پڑتا ہے. یہ جو میلہ چل رہا ہے ہمارے یہاں, کیا اس کا اینڈ نتیجہ کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جی کہ اس کا اینڈ بڑا خوفناک ہے. مجھے عاصم منیر صاحب کا کوئی مارشاء اللہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایمرجنسی نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جس کو ساری بیماری کا پتہ ہے. وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہے, ڈی جی ایم آئی بھی رہا ہے. بیماری کا اس کو پتہ ہے, صحیح. علاج بھی اس کو آتا ہے. اگر وہ علاج کرنا چاہے تو ایک دفعہ ان ساروں کو پکڑ کے میریٹ خالی کرائے اسلام آباد کا, میریٹ کے اندر سب کو لٹائے, ایم بی ایس والا فارمولا نافذ کرے, 24 گھنٹے کے اندر سب سے پیسے لے, خزانے میں ڈالے. اس ادارے کی بھی واہ واہ ہوگی. یقین کریں اس قوم کو کسی کے ساتھ کوئی رومانس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں اس ملک کا فیوچر سیو ہو, یہ ملک آگے بڑھے, اس کے حالات بہتر ہوں. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. سر آپ نے جو سولوشن دیا یہ ہو گیا سلوشن ہے, اس کے علاوہ کوئی سلوشن سر نہیں. ہو گیا, اگر بات تو پھر وہیں پہ آ جا کے ختم ہوگی کہ لے لیا, پیسہ بھی آ گیا, جنرل صاحب نے اپنا کام بھی کر دیا. دیکھیں جنرل صاحب ملک تو نہیں چلا سکتے نا, چلے انہوں نے ایک ایڈ ہاک بیس پہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کر دیا, ہو بھی گیا, وہ کر کے اس کے بعد پھر کیا اس ہوگا؟ کے بعد وہ ریفارمز کریں. سسٹم سارا جو آپ کا سسٹم ہو گیا انگورنیبل. جی پاکستان کے اندر اتنی انکروچمنٹ ہو گئی ہے سیاست میں, صحافت میں, اداروں میں. مثلا یہاں پہ ہوا کیا ہے, جب اسٹیٹ کمپرومائزڈ ہوتی ہے نا منیر صاحب, جو جتنا بڑا جتھا ہوتا ہے, جتنا بڑا جس گروپ کی بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ اتنی سپیس لے جاتا ہے. اسٹیٹ اس کے جواب میں کمپرومائز ہو کے شرنک ہو جاتی ہے, پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ سپیس لیتا جاتا ہے. یہاں پہ وکلا ایک بہت بڑا انکروچمنٹ, صحافت بہت بڑی انکروچمنٹ, سیاست اپنے دائرے سے بہت آگے جا چکی. یہ سارے لوگوں کو واپس اپنے اپنے سائز کے اندر بھیجنا, ریفارمز کرنا,
یہ ملک کے اوپر جو کشتی ہے نا ملک کی، یہ اگر 100 کلو وزن برداشت کر سکتی ہے تو اس پہ 5,000 کلو لدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتارنا غیر ضروری جتنی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر جو سیاسی بھرتیاں فارغ کرنی، یہاں پہ ایک اچھی ریفارمز کر کے ٹیکنوکریٹ ایک چھوٹی سی گورنمنٹ، یہ بڑے بڑے گھر ختم، 2 لاکھ سرکاری گاڑیاں جو روزانہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کا منہ چڑھاتی ہیں، اس کو ختم کرنا، یہ پروٹوکول ختم کرنا، یہ لوگوں کی پاں ٹونٹاں، یہ جو لوگوں کو ذہنی بیمار کرتی ہے، اس کو اگر کوئی شخص یہ سارا کر دے، یہ ہے ویسے خواب ہی، خواب ہے. یہ خواب میں ہی اسی ہے. لیے سر میری مسکراہٹ بھی آپ دیکھ اچھا رہے ہیں، میں یہ سن ہے رہا خواب، ہوں. یہ جب تک نہیں ہوگا نا ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک اب ان کرپٹ الیٹ کے جو للے تللے ہیں نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا.